آواز کم بڑھتی کرنی ہو تو بٹن ہے، اس سے کم بڑھتی کر لے آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے ایمان کی۔ اب اس ایمان کو اللہ کے پاس واپس لے کے جانا ہے، اس لیے ساری محنت ہو رہی ہے۔ ایمان بچا کے لے جانا آسان ہوتا تو خالی نماز پڑھ لیتے اور عبادت کر لیتے اور اپنے گھر پہ رہتے، نہ ہفتے واری تعلیم میں جانے کی ضرورت تھی اور نہ اپنے گھروں میں تعلیم کی ضرورت تھی۔ بس نماز پڑھتے رہو، شرعی پردے کا اہتمام کرو اور روزے رکھو اور کچھ مت کرو، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ ایمان پہ خاتمہ ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ حسن خاتمے کے لیے حسن عمل اور حسن نیت، دو چیزیں چاہیے۔ حسن خاتمے کے لیے حسن عمل اور حسن نیت۔ ایمان پہ خاتمہ ہونا آسان نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت کی محنت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ 7 مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلی۔ کیا ضرورت تھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی؟ گھر پہ رہتی اپنے، عبادت کا طریقہ سب کچھ معلوم تھا، پھر بھی کیوں نکلی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آرام فرما رہے ہیں اور آپ کو جو ہے آپ سو کے اٹھے، آپ مسکرائے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کا ایک لشکر دیکھا ہے جو سمندر پر سفر کر رہا ہے اور تختوں پہ ایسے سوار ہے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پہ سوار ہوتے ہیں۔ تو ام حرام رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے میں بھی اس میں ہوں۔ تو آپ نے دعا کر دی کہ تم بھی اس میں ہو۔ تھوڑی دیر بعد پھر آپ کو ایک خواب دکھا، پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اب کیوں مسکرائے؟ کہ مجھے ایک لشکر اور دکھایا گیا میری امت کا۔ تو ام حرام رضی اللہ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول دعا کر دے اس میں بھی میں ہوں، کہ تم پہلی والی میں ہو دوسری میں نہیں ہو۔ علماء فرماتے ہیں دونوں میں دعا کرانے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں کی فضیلت الگ الگ حاصل ہو جائے، اس لیے دونوں میں دعا کو کہا۔ اگر گھر پہ رہ کر نماز سے اور اعمال سے، پردے سے، عبادت سے، تلاوت سے، خالی ان عبادت سے کام چل جاتا تو وہ کیوں کہتی ہے اللہ کے راستے میں جانے کو؟ سمندر پار سفر تھا یہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں یہ جگہ صحابہ کی جماعت گئی، اب وہاں یہ پہنچی اور واپسی میں سواری پہ بیٹھ رہی تھی، گر گئی، شہید ہو گئی۔ کیا ضرورت تھی دعا کرانے کی جب عبادت سے کام چل جاتا؟ کیا
ضرورت تھی؟ قبیلہ غفار کی عورتیں اللہ کے رسول سے خیبر میں جانے کو کہنے لگی کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلے. تو اپنے کام بتا رہی کہ ہم یہ تقاضے پورے کریں گے، بیماروں کی مرہم پٹی کریں گے، اور پانی کے مشکیزیں بھر کے لائے گے، اور زخمیوں کی مرہم پٹی اور پانی کے مشکیزیں بھر کے لانا اور تیر پکڑانا، سب کام ہم کریں گے. تو آپ نے فرمایا اللہ برکت کرے، چلو. سب چلی گئی اللہ کے راستے میں. اپنے گھر پہ رہتی، عبادت کرتی، گھر پہ رہ کے سارے اعمال ہو سکتے تھے، کیوں اللہ کے رسول سے جانے کو کہہ رہی؟ چلی گئی اللہ کے رسول کے ساتھ. جو سب سے چھوٹی تھی وہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے مجھے ایک ہار دیا کہ یہ ہار تم اپنے پاس رکھ لو. ہار کو اپنے اتنی محبت کری اس ہار سے، جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگی کہ اسے میرے ساتھ دفن کر دینا. تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عورتیں، یہ مستورات اپنے گھر بار چھوڑ کے اللہ کے راستے میں کیوں جا رہی تھی؟ مرد کافی تھے، مرد چلے جاتے. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں چلو عورتیں چلی گئی اللہ کے راستے میں، اب تو اللہ کے رسول دنیا میں نہیں ہے، آپ پردہ فرما چکے، اب کیوں؟ کہ آپ کے وصال کے بعد ام حرام رضی اللہ عنہ، وہ لشکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں سمندر پار سفر کر کے گیا، اس میں گئی تھی یہ. تو آپ کہہ دیتے میرے بعد کوئی مستورات نہیں جائے گی اللہ کے راستے میں، سو اس کو جانا ہے، میرے سامنے ہی جانا ہے. تو آپ کے بعد بھی مستورات اللہ کے راستے میں گئی. ملک شام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ چل رہا ہے. ملک شام میں خلیفہ دوم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنی 2 بیویوں کو لے گئے ساتھ، اور وہاں اللہ کے راستے میں دونوں کا ایک ہی دن انتقال ہو گیا، دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا. تو یہ عورتوں کی قبریں بھی مردوں کی طرح اللہ کے راستے میں بن رہی ہیں. ہماری قبریں ہمارے محلے میں بن جائے گی اگر ہمارے ذہنوں میں اللہ کے راستے میں نکلنا اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے گھر بار چھوڑنے کا ذہن نہیں ہے، اور یہ ذہن ہے کہ بس عبادت کافی ہے، تو محلے کے قبرستان میں ہماری قبر بن جائے گی. جیسے صحابیہ عورتوں کی قبریں اللہ کے راستے میں بنی ہیں، ایسے نہیں بن پانے گی. صحابیہ عورتوں کی بھی قبریں اللہ کے راستے میں بنی ہیں. تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہے نہیں کہ نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے. نکلنا ضروری ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور ایمان میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی پیاری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نہ نکل جائے. ایمان میں کمال، عبادت میں بھی کمال پیدا نہیں ہو سکتا. عبادت میں کمال پیدا کرنے کے لیے اللہ کے دین کی نقل و حرکت، اللہ کے راستے میں اپنی تمام پیاری پیاری چیزوں کو چھوڑ کے نکلنا، اس سے عبادت میں بھی کمال پیدا ہوگا. عبادت میں بھی کمال پیدا ہوگا. اس لیے یہ نکلنا ہے، یہ کوئی اضافی کام تھوڑی ہے کہ بزرگوں نے بتا دیا کہ مستورات کی زندگی میں دین آنے کے لیے انہیں اللہ کے راستے میں بھیجو. نہیں، یہ تو اللہ نے عورتوں کی صفت بیان کری 22ویں پارے کے اندر. مفہوم یہ ہے کہ اسلام کا کام کرنے والے مرد، اسلام کا کام کرنے والی عورتیں. تو عورتیں اسلام کا کام کرنا، یہ تو ان کی صفت اللہ نے بیان کی ہے. ہاں، یہ ان کا کام ہے، اسلام کا کام کرنا عورتوں کا کام ہے. تو اس لیے ہماری ایک ذمہ داری اور ہے، ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے، جنت پہ چلی جائے. وہ کیسے ہوگا؟ ہمیں فکر مند ہونا پڑے گا، فکر مند ہونا ہے. ہاں، ہمارے دلوں کے اندر جیسے اللہ کے رسول کی سنت ہے،
ہر وقت غمگین رہتے تھے آپ، یہ سنت ہے آپ کی، آپ ہر وقت غمگین رہتے تھے۔ ایسے ہی اس امت کی عورتیں اور مرد غمگین رہنے لگے کہ امت کا کیا حال ہو رہا ہے، امت کا برا حال ہے، امت سے سنتیں ختم، امت سے فرائض ختم۔ اپنے یہاں تو آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، بے شمار کارگزاری ہے۔ ابھی ہم نظام الدین مرکز میں جماعتوں کی کارگزاری سن کے آ رہے ہیں، مستورات کی۔ منڈی گڑی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ ایک مہاراشٹر کی جماعت کام کر کے آئی، وہ کارگزاری سنا رہے تھے۔ 45 عورتیں جمع ہوئی وہاں پہ، کسی کے غسل کے فرض اور نماز کے فرض یاد نہیں ہے، کلمہ یاد نہیں ہے، غسل کے فرض یاد نہیں ہے۔ 45 عورتیں جمع ہوئی اور ان کی دینی حالت یہ ہے، انہیں نہ کلمے کا پتہ، نہ انہیں غسل کے فرض کا پتہ۔ ایسی جگہ وہ مستورات جا کے انہیں سمجھایا، ان کو دین سکھایا، تو اب ان کو پتہ چلا کہ یہ غسل کے فرض ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ ہمارے نبی کا نام یہ ہے۔ تو اللہ جزائے خیر دے ان عورتوں کو، کیسی محنت کری جا کے انہوں نے ان کو سمجھایا سکھایا۔ تو یہ بے شمار کارگزاری ہے۔ آپ تو اپنے یہاں دیکھ رہے ہیں، ماحول ہے، مسجدوں میں نمازی ہے، گھر گھر میں عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہے۔ ایک علاقے میں جماعت گئی رمضان کے میں، حضرت نے سنائی یہ کارگزاری، تو لوگوں نے ان کے سامنے ناشتہ رکھا کہ آپ یہ کھائیے، کہ بھائی روزہ ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کھائیے، کوئی بات نہیں، آپ لیجیے۔ یہ جہالت حضرت نے خود سنائی کارگزاری ہمیں کہ رمضان کے مہینے میں ان کو کھانا دیا جا رہا ہے کہ آپ کھائیے، کوئی بات نہیں۔ یہ جہالت ہے امت کے اندر۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے ماحول سے متاثر ہے، دیکھ رہے ہیں کہ دین کا ماحول بنا ہوا ہے، الحمدللہ ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہے، عورتیں پردے کے ساتھ نکلتی ہے۔ باہر نکل کے دیکھو امت کا کیا حال ہے۔ ابھی افریقہ میں ہمارے مفتی آصف صاحب گئے تھے 20 دن کے لیے، کہا کہ وہاں جو عورتوں کے سر پہ بال تو ہوتے نہیں، نقلی بال لگاتی ہے، قدرتی بال نہیں، تو غسل نہیں ہوتا کہ بال اکھڑ جائے گا، یہ بتائیے۔ تو بکرے میں اور خنزیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو وہاں جماعتیں جا رہی ہے، کام کر رہی ہے، انہیں سمجھا رہی ہے کہ امت یہ جہالت ہے کہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ امت وہاں جا کے کام کر رہی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو بھی، ہم اگر اپنے گھروں پہ رہ گئے اور امت کا یہ حال ہے تو ہم سے بھی پوچھ ہوگی۔ سارے بھٹکل کے اندر اگر ساری عورتیں دیندار ہو اور ایک عورت اللہ کا حکم توڑ رہی ہو تو سب کی ذمہ داری ہے اس ایک کو اللہ کی نافرمانی سے روکے، اور ساری اللہ کی نافرمان ہو اور ایک فرمانبردار ہو تو اس ایک کی ذمہ داری ہے ان سب کو اللہ کی نافرمانی سے روکے۔ اس لیے یہ ہمارے ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے کہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اللہ نے اس امت کی تعریف فرمائی، بتاؤ امت میں خالی مرد ہے کیا؟ عورتیں بھی ہے نہیں؟ عورتیں بھی ہے۔ اور اگر مردوں کے ذہن میں ہے کہ یہ ہم تو دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور عورتیں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم تو گھر کے کام کاج اور گھر میں عبادت کر رہے ہیں، کافی ہے، تو بتائے ایک اللہ کے رسول نے مثال دی ہے کہ ایک کشتی ہے، اس جہاز میں کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہے، کچھ نیچے کی منزل میں ہے۔ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اوپر جاتے ہیں، پانی لیتے ہیں ان سے۔ اب وہ سوچتے ہیں بار بار پانی لینے سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے اوپر والوں کو، ہم یہیں اپنے حصے میں ایک سوراخ کھول لیتے ہیں پانی میں، جہاز میں، یہیں سے لیتے رہیں گے۔ اب اگر اوپر والے انہیں نہ روکے اس بات سے، ان احمقوں کو اس تجویز سے نہ روکے، تو پورا جہاز ڈوبے گا بچے گا؟ بتاؤ، پورا جہاز ڈوب جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اس امت کے اندر اس جہاز میں بیٹھنے والی عورتیں بھی ہے نہیں؟ عورتیں بھی ہے۔ تو اگر مرد خوب دینداری بھی محنت کر رہے ہو، اور ایک طبقہ انسانیت کے 3 طبقے، مرد عورت بچہ، اب مرد بھی خوب محنت کر رہے ہو،
بچے بھی کر رہے ہوں، خوب دینداری میں ہوں، اور عورتیں آزاد ہوں، تو یہ ایک طبقہ ان دونوں کو کھا جائے گا۔ اس لیے تینوں طبقوں کو اللہ کے رسول نے ایک وقت میں محنت کری۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دعوت دی مردوں میں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی ایک دن میں، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، کہ انسانیت کے تین طبقے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی اپنا ماحول بنانا ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول ایسا بن جائے جیسے اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ کے محلے کا ماحول بنایا تھا۔ گھر گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو۔ ہاں، ایک دم ایک بچے نے آپ کے حسن حسین میں سے کسی نے ایک کھجور اٹھا لی، آپ منہ میں رکھنے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو منہ سے نکالی کہ ہمیں صدقے کا مال کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے فجر کی نماز کے بعد، تو وہ سو رہی تھی، نماز کے بعد سو گئی، تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے اس وقت سو گی تو غیر حاضر شمار ہوگی، اس وقت رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اس میں تمہارا حصہ نہیں ہونا گا۔ تو آپ نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنایا تھا کہ ذری سی بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا، گھر گھر کا ماحول ایسا بنایا تھا۔ تو یہ ماحول ویسا پھر بن جائے، اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ہم اللہ کے راستے، ایک تو ہم اپنے یہاں رہ کر، اپنے مقام پہ رہ کر ہم ماحول بنائے دین کا۔ وہ ماحول، اس ماحول کو بنانے میں سب سے بڑا دخل گھر کی تعلیم کو ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ماحول کا اثر ایسے پڑتا ہے جیسے موسم کا اثر پڑتا ہے، موسم کا اثر جیسے پڑتا ہے ایسے ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اب موسم بارش کا ہوتا ہے تو گھر کے کچن میں رکھے ہوئے ڈبے، ان کے اندر چینی، شکر، نمک سیل جاتی ہے۔ باہر بارش کا موسم ہو رہا ہے تو گھر کے اندر کچن میں رکھے ہوئے بند ڈبوں کے اندر جو چینی اور نمک ہوتا ہے سیل جاتا ہے، کیونکہ باہر جو ہے بارش کا موسم ہو رہا ہے، اس لیے بند ڈبوں پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ماحول کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو گھر کی تعلیم کو سب سے بڑا دخل ہے گھر کے ماحول کو دینی بنانے کا۔ گھر کا دینی ماحول بن جائے گا تو ہر ایک کا اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہاں، تو گھر کا ماحول دینی بنانے کے لیے گھروں میں تعلیم، جتنی مستورات آئی ہے وہ اپنے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ گھر میں تعلیم کے عزائم کر کے لے کے جائے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کریں گے۔ جو وقت ہمارا فارغ ہے، جس وقت میں مرد بھی عورتیں بھی فارغ رہتے ہیں، اس وقت میں وہ تعلیم ہوگی، تعلیم کی ایک جگہ طے ہوگی، وہاں بیٹھ کے وہ تعلیم ہوگی۔ وہی جگہ ہماری مسجد کی جگہ ہے، وہاں بیٹھ کے تعلیم ہوگی۔ ایک دن منتخب حدیث سے ہوگی، ایک دن فضائل اعمال صدقات کے ساتھ ہوگی۔ فضائل اعمال میں رمضان ضرور پڑھا جائے گا جب تک رمضان چل رہا ہے، اور منتخب حدیث میں جیسے کہ ایک حدیث قرآن کی پڑھ کر قرآن کے حلقے لگا لی جائے گے۔ علماء فرماتے ہیں جس کا دل سب سے زیادہ سخت ہے اللہ قرآن کے حلقوں کے ذریعے اس کے دل کو نرم کر دے گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہدایت ملی ہے، وہ گھر میں بہنوئی نے قرآن کے حلقے لگا رکھے تھے، اس قرآن کے حلقوں سے اللہ نے ان کے دل کو نرم کر دیا۔ تو گھر میں قرآن کے حلقے لگانے 10 منٹ۔ دوسرا عمل، اس کے بعد ہمیں کتاب کی تعلیم کرنی، ہر حصے میں سے تھوڑی تھوڑی کتاب تعلیم کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات بہت زبردست، ایمان کے یہ تعلیم ہی ایمان کا حلقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو کہا تم تو سفینہ ہو، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں۔ اب بتائیے، وہ کہنے لگے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ سفینہ کہا تو میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں 5-6 اونٹوں کا بھی وزن اٹھا لیتا۔ ہم کسی کو مذاق میں کہتے ہاتھی، تو وہ ہاتھی جیسی طاقت کا نہیں ہونے گا، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو سفینہ کہا، مذاق میں نہیں کہا، کہ سفینہ جیسی طاقت ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نبی اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتے، جتنا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ تو آپ کی تعلیم گھر میں ہوگی تو یہ ایمان کا حلقہ، ایمان تازہ ہوگا۔ جب ایمان تازہ ہوگا تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہوگا، ہر گھر میں ہر ایک کا۔ اس لیے کتاب کی تعلیم ہو۔ تیسرا عمل 6 صفات کا مذاکرہ ہو۔ جو مستورات 6 صفات جانتی ان کے گھر کے مرد، جن کے چلے اشرے لگے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں 6 صفات۔ یہ 6 صفات 6 سمندر ہے، ایمان،
نماز، علم ذکر، اکرام مسلم، اخلاص سے نیت اور دعوت تبلیغ، اس میں 4 تو عمل کے قبول کرانے کے لیے فرض ہے، بالکل ہی سمجھ لیں ہم۔ اللہ کے یہاں کسی بندے کا کوئی عمل قبول ہوتا ہے تو اس میں 3 چیزیں شرط ہے۔ کتنی چیزیں شرط ہے؟ 3 چیزیں شرط ہے عمل کے قبول کرانے کے لیے: ایمان، علم، اخلاص۔ اللہ کسی بندے یا بندی کا عمل جب قبول کرتے ہیں، 3 چیزیں اس میں پائی جائے تو اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں: ایمان، علم اور اخلاص۔ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں، علم کے بغیر عمل قبول نہیں، کہ علم کے مطابق اس کا عمل نہیں ہوا، کہ اس نے جس وقت میں عبادت کرنا یا کوئی دینی کام اس وقت کرنا منع ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کر دے، زوال کے وقت کر دے۔ تو علم کے مطابق ایمان، علم، 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری اخلاص، اگر اس نے اللہ کے لیے نہیں کرا تو وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو تیسری چیز ہے، صفت ہے اخلاص، کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرائے۔ ایمان، علم اور اخلاص، یہ 3 چیزیں جب کسی عمل میں پائی جاتی ہے اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اب کسی کی غیبت کری، کسی کو گالی دی، کسی کو ستایا، کسی کو تان دیا، کسی کو برا بھلا کہا، تو وہ عمل جو 3 چیزوں کے ساتھ قبول ہوا تھا، ایمان، علم اور اخلاص، اللہ وہ قبول ہوا وہ عمل اسے دے دیتے ہیں۔ جس کو برا بھلا کہا اور جس کی تہمت لگائی، جس کی غیبت کری، اللہ اسے دے دیتے ہیں۔ تو 4تھا نمبر جو ہے وہ اکرام مسلم ہے عمل کے قبول کرانے کے لیے۔ تو اس لیے اپنے گھر کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ، کبھی تو کسی کی اہلیہ کرے، کبھی کسی کی بہن کرے، اگلے دن ان کے شوہر کرے، کبھی ان کے بیٹے کرے، بدل بدل کے۔ تو یہ تیسرا عمل اپنے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ کرے، 6 صفات کا مذاکرہ۔ 4تھا عمل اپنے گھر میں جب 6 صفات کی ہو جائے، 6 نمبر پہ دعوت تبلیغ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بیان جب کرے تو اب تشکیل کر لے۔ اگر مستورات 6 صفات بیان کر رہی ہے، وہ مردوں کی تشکیل کرے، مرد کر رہا ہے تو اپنی عورتوں کی تشکیل کرے۔ یہ تشکیل کوئی نیا عمل نہیں ہے، صحابیہ عورتوں نے اپنے مردوں کی تشکیلیں کری ہیں۔ عامر بن جموع رضی اللہ عنہ لنگڑے ہیں، ان کی بیوی نے ان کی تشکیل کری ہے۔ ام حکیم رضی اللہ عنہ ابو جہل کی بہو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی تشکیل کر کے انہیں اللہ کے رسول کے پاس لے کے آئی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ کی تشکیل کری، وہ ان کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا، انہوں نے تب مسلمان ہوئے، ان سے نکاح کیا، اور نکاح میں انہوں نے یہ شرط رکھی تھی مہر معاف ہے، اسلام ہی میں تمہارا مہر ہے، تم اسلام قبول کر لو۔ تو صحابیہ عورتوں نے ایسے تشکیلیں کری ہے، ایسے ہی عورتیں اپنے گھروں میں تشکیلیں کرے گی۔ اور 5واں کام، یہ تشکیل اور مشورہ 1 منٹ میں نبٹ جائے گا۔ کل کو کون بہن تعلیم کرے گی، کون 6 صفات کا مذاکرہ کرے گی، اور کون قرآن کے حلقے لگائے گی یا لگائے گی کوئی مردوں میں سے، محرم مردوں میں سے۔ بس یہ 5 اعمال گھر کے ہیں، ان کو کرے گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول دینی بنے رہے گا۔ دیندار بنانا فرض ہے اپنا آپ کو، ہر ایک کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی نافرمانی بند ہو جائے گھروں میں۔ اس کے لیے دین کا ماحول بنانے کے لیے یہ گھر کی تعلیم کو بڑی قوت ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے، مفہوم یہ ہے اس کا، اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں قرآن کے اور حدیث کے تذکرے کرو، اللہ تمہارے گھروں سے برائیوں کو ایسے ختم کر دے گے جیسے صابن میل کو ختم کر دیتا ہے۔ اب یہ نقصہ کس کا ہے؟ قرآن حدیث کے تذکرے گھر میں کرنے کا۔ یہ ازواج مطہرات سے متعلق ہی نہیں، علماء فرماتے سبھی کے لیے ہے۔ یہ اللہ نے یہ نقصہ خود بتایا ہے، گھر گھروں میں، اپنے گھروں میں قرآن اور حدیث کے تذکرے کرو، تمہارے گھروں سے میں برائی ایسے ختم کر دوں گا جیسے صابن میل کو ختم کر دیتا ہے، جیسے پانی میل کو صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، گھروں گھر میں تعلیم کا اہتمام کرنا۔ اسی طریقے سے ہماری ہفتے واری تعلیم ہے۔ ہفتے واری تعلیم کس کی ہے؟ کسی بزرگوں نے نہیں بنائی ہے، یہ تو عورتوں کا تقاضا تھا اللہ کے رسول کے پاس۔ ہفتے واری تعلیم کا تقاضا عورتوں کی طرف سے اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا، عورتوں نے طے کروایا تھا یہ ہفتے واری۔ عورتیں، صحابیہ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول، آپ مردوں کو تو خوب دین کی بات سننے کو ملتی ہے اور وہ جو ہے سارے اعمال میں شریک ہوتے ہیں، ہم عورتیں
ہمارے لیے بھی آپ کو انتظام کر دیں کہ ہم بھی کچھ دین کی بات سن لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا مکان طے ہو گیا، وہاں آپ ہفتے میں ایک بار جاتے تھے، عورتیں جمع ہوتی تھی اور وہاں بیان ہوتا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ گھر گھر جا کے دعوت دے کے آیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول اپنی بدلی دوسروں کو بھیجتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے ہیں، وہ انہوں نے جا کے وہاں عورتوں میں بیان کرایا۔ آپ کے وصال کے بعد اس ٹھیے کو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنبھالا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی علم والی تھی، ہاں 15 صحابہ ہے جو سب سے بڑے عالم تھے، اس میں سے 4 یا 5 ان سے بھی بڑے تھے، اس میں ایک نمبر اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس ٹھیے کو باقی رکھا۔ تو یہ عورتوں کا تقاضا ہے، یہ عورتوں کا بنوایا ہوا ہے اس زمانے کا، کہ آپ ہفتے میں ایک بار ہمیں وقت دے، آپ ہمیں دین کی بات سنایا کرے۔ تو ہفتے واری تعلیم میں جو مستورات جا رہی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے وہ مرتد نہیں ہو سکتی۔ بے شمار عورتیں مرتد ہو چکی ہے، گھروں میں تعلیم کے ایمان کے تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم سنیں بے شمار عورتیں مرتد ہو چکی ہے۔ اس لیے گھروں جو مستورات ہفتے واری تعلیم کا اہتمام پابندی سے کرے گی، ہاں وہ مرتد نہیں ہو سکتی، وہ مرتد نہیں ہونے گی۔ تو ہفتے واری تعلیم کس کا تقاضا ہے؟ یہ صحابیہ عورتوں کا ہے۔ وہ صحابیہ ہو کے اللہ اس کے رسول کی بات سننے کا محتاج سمجھ رہی ہے اپنا آپ کو، اور تقاضا رکھ رہی ہے، اور ہم ہفتے واری تعلیم میں نہ ہم صحابیہ ہے، نہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ اب وہ زمانہ کتنا پاک صاف تھا، اور فتنوں کا زمانہ ہے، قرب قیامت کا زمانہ، فتنوں کا زمانہ ہے۔ تو ہمیں کتنی ضرورت ہے ہفتے واری تعلیم میں جا کر اللہ اس کے رسول کی بات سننے کی۔ اگر ہم اس بات کو سمجھے کہ صحابیہ عورتوں نے تو ضرورت محسوس کری اور وہ گئی، تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ہفتے واری تعلیم میں اہتمام کے ساتھ پہنچا کریں۔ ہاں اس لیے مفتی صاحب فرما رہے تھے، جو عورت نمائش میں گئی اور وہاں جا کے کچھ بھی خرید کے نہیں آئی، بس تعداد بڑھا دی، قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگی۔ ایک مستورات ہفتے واری تعلیم میں جا رہی، گھر گھر سے مستورات جمع ہوئی، اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ نمائش تھوڑی ہے، یہاں تو اللہ اس کے رسول کی بات ہے۔ تو انہوں نے اس مجلس کی تعداد بڑھائی ہے، قیامت میں اس کے ساتھ ہوگی، اور وہاں آپس میں اختلاط کا موقع ملتا ہے۔ کون اللہ والی، تقوی والی، کوئی مستورات، اس سے ملاقات ہو گئی، ان کے تقوی کے اثرات ہم پہ پڑ گئے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ہفتے واری تعلیم میں جتنی مستورات آئی ہے، اہتمام کے ساتھ پہنچنا۔ تیسری چیز، اپنے یہاں پر آنے والی جماعتوں کو ٹھہرانا، ہاں اپنے یہاں جماعتوں کو ٹھہرانا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آیت کا مفہوم ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، اور ان مہاجرینوں کو جنہوں نے اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کری، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی رودی ہے، مغفرت کی اور عزت کی رودی۔ اور یہ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے کون؟ جنہوں نے اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کری، جنہوں کو ٹھہرایا اور مدد کری، اور اپنے یہاں ٹھہرایا، اپنے یہاں رہنے کے لیے ان کو موقع دیا، اعمال کرنے کا موقع ہوا، انہوں نے وہاں اعمال کرے، تو جتنی خیر وجود میں آئے گی ان گھر والوں کا حصہ ہوگا، اور اللہ کی طرف سے وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ یہ ایمان کا حق ادا کرنے والے، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی رودی ہے۔ یوں تو مغفرت گھر میں تکیہ دینے پہ بھی ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آئے تو تکیہ دیا، اور ان کو لو تکیہ لو، تو کہا اللہ کے رسول کے پاس ایک دن میں گیا تو آپ نے مجھے تکیہ پیش کرا، اور فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو اپنے بھائی کے اکرام میں تکیہ دے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو تکیہ دینے پر مغفرت ہو رہی ہے، تو بتاؤ گھر دینے پر اور ان کا ساتھ دینے میں، اور اپنا راحت آرام آگے پیچھے کر کے ان کے ساتھ اعمال میں شریک ہونے پہ سوچے ان مردوں کی، ان مستورات کی جنہوں نے اپنے جماعتیں ٹھہرائی، کتنی بڑی مغفرت ہوگی، کتنی بڑی مغفرت ہوگی۔ ایک تکیہ دینے پر مہمان کو، اپنے مہمان کو تکیہ دینے پر، کہ تمہارے گھر پہ مہمان آ جائے تم اسے تکیہ پیش کر دو تو مغفرت ہو رہی ہے، اور یہ مہمان اللہ کے ہیں، ان کی نسبت بدلی ہوئی ہے۔
یہ مہمان اللہ کے ہیں، ان کے لیے آپ اپنا گھر پیش کرے گی تو کتنی بڑی مغفرت ہوگی. تو اسی لیے اپنے یہاں جماعتوں کو ٹھہرانا. چوتھی چیز، خود اللہ کے راستے میں نکلنا اپنے مردوں کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہے. یہ بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں وہ بری باتوں کا حکم کرتے ہیں، بھلی باتوں سے منع کرتے ہیں، اور مومن عورت مومن مرد وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں. اس لیے اپنے مردوں کے ساتھ دین کے کام میں معاون مددگار بننا. جسے صحابیہ بنی تھی، جیسے میں نے واقعات سنائے. ہاں ہاں، اللہ کے رسول نے شب قدر کی رات میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر بتایا تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹھہر جانا. تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹھہر جانا شب قدر کی رات میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے. کہ یہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم بہت اس وقت آفر آیا ہوا ہے، خوب عبادت کا بھاؤ بڑھا ہوا ہے، ذکر کا بھاؤ بڑھا ہوا ہے، لہٰذا کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اللہ یہیں کرتے رہو. اللہ کے رسول نے حدیث سنائی، حدیث کہ شب قدر کی رات ہو، شب قدر کی، اور حجر اسود کے سامنے ہو اور تھوڑی دیر عبادت کر رہا ہے. شب قدر کی رات میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں نکل جانا. کہیں میری امت کسی بھی فضیلت والے مہینے میں متاثر ہو کے نکلنا بند نہ کر دے. اس امت کی مثال جاری پانی کی طرح ہے. جب یہ پانی خود بھی پاک ہوتا ہے دوسروں کو بھی پاک کر دیتا ہے. تو اس امت کی مثال ہے یہ. ہاں، ام الاعمال، اعمال کی ماں ہے دعوت، دعوت کا عمل اعمال کی ماں ہے. تو کسی بھی ماحول، کسی بھی ایک صحابی جمعے کے دن رکے تھے جانے سے اللہ کے راستے میں. تین کو اللہ کے رسول نے طے کرا تھا، عبداللہ ابن رواحہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ تینوں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. اگر یہ شہید ہو جائے یہ امیر، یہ شہید ہو جائے یہ امیر. تو جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ تو صبح چلے گئے. ہاں، عبداللہ ابن رواحہ رک گئے. جمعہ کا دن تھا کہ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتا چلو، پتہ نہیں پھر زندگی میں موقع ملے نہ ملے. تو آپ نے جب نماز سے سلام پھیرا، آپ نے دیکھا عبداللہ ابن رواحہ تم گئے نہیں. کہ اللہ کے رسول میں نے سوچا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا چلوں. تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ تمہارے ساتھی کتنی دور؟ کہ بس آدھے دن کا فرق ہے، وہ صبح نکل گئے، آدھے دن کا فرق ہے، میری سواری تیز ہے پہنچ جاؤں گا. تو دو تین قول ہے. ایک تو یہ فرماتے علماء کہ آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کا مال خرچ کر دے خیر کے کاموں میں تب بھی صبح نکلنے والی جماعت کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. دوسری جگہ یہ فرمایا کہ وہ تم سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہو گئے. آدھے دن کا فرق ہے نا، آدھے دن پہلے جنت میں آ گئے. اور تیسری بات حقیقت کی بتاؤں، ہمارے جو علماء اکرام جو اللہ کے راستے میں بیرون ملکوں کے سفر کر کے آئے اردن کے، تو عبداللہ ابن رواحہ کی قبر 500 کلومیٹر پیچھے بنی ہوئی ہے، اور زید بن حارثہ کی اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قبر 500 کلومیٹر آگے ہے، اور ان کی 500 کلومیٹر پیچھے ہے. ایسے نہیں کہ نبی نے کوئی بات کہہ دی بس ویسی ہی کہہ دی، کہ دیکھو دکھایا ہے کہ بس کتنی تاخیر کری کہ بس میں صبح نہیں نکل پائے، دوپہر کو نکلے. تو اتنا ضروری. اللہ کے رسول نے ایک جماعت تیار ہو کے آئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم رات کو یہیں گزار لے صبح چلے جائے. تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے جنت کے باغوں میں رات گزارو؟ تو جو اللہ کے راستے میں ہے نا وہ جنت کے باغوں میں ہے. حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا جو بندہ میرے راستے میں نکلتا ہے میری خوشنودی کے لیے، میں ذمہ داری لیتا ہوں اسے اجر مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹاؤں گا. اور اگر میں نے تو اس کی مغفرت کر دوں گا. اگر میں نے اس کی روح نکال لی، اس کی مغفرت کروں گا، اسے جنت میں داخل کروں گا. تو اللہ کی طرف سے اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں. تو اس میں گنجائش ہی نہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ دوپہر تک رک گئے، کوئی بات نہیں جمعے کی نماز پڑھتے چلے، کوئی بات نہیں رمضان کا مہینہ چاہیے ٹھیک ہے بعد میں چلے جانا. جنگ بدر رمضان میں ہوئی، 14 رمضان کو جنگ بدر، اور فتح مکہ رمضان کے مہینے میں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کو تو دکھ رہا ہے سب کچھ کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے.
بعد میں یہ مہینہ عبادت کر لو، اللہ کے راستے میں بعد میں چلے جاؤ، بلکہ آپ نے دیکھو کتنی بڑی بڑی باتیں آپ نے فرمائی کہ شب قدر کی رات میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے افضل ہے تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا۔ اس لیے صحابی عورتیں بھی اللہ کے راستے میں گئی، مرد بھی گئے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق دی، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سارے اعمال بھی ہم صحابیہ سے آگے تو کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ فجر سے لے کے چاش تک مصلی پہ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی، ہمارے اندر اتنی استعداد نہیں ہے کہ فجر کے بعد اشراق تک مصلی پہ بیٹھ جا، اور وہ فجر سے لے کے چاش تک اللہ کے رسول کی بیوی آپ کی ازواج مطہرات وہ بیٹھی ہے مصلی پہ فجر سے چاش تک، اور آپ نے وہاں ان کو سمجھایا کہ جب سے میں آیا ہوں اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی، یہ کلمات فجر سے لے کے چاش تک جو تم نے ذکر کرا ہے اس سے زیادہ بڑھ چکے، ثواب میں اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ نے توفیق دی، عبادت کر رہے ہیں، سارے اعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنا اللہ ہمیں اپنے راستے کے لیے بھی قبول کر لے۔ ہاں، دنیا میں کتنی مستورات اس وقت اللہ کے راستے میں نکلی ہیں، ملکوں کے لیے نکلی ہوئی ہے، دو ماہ کے لیے نکلی ہوئی ہے تمام مستورات، ہاں کتنی اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی اس وقت۔ تو ایسے ہی ہمیں اپنے پیاری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ اپنے مردوں کا ذہن بنائے، اگر عورتیں ٹھان لیتی ہے کہ ہمیں اپنے مردوں سے کام کرا کے چھوڑنا ہے تو کرا کے چھوڑتی ہے، اگر عورتیں ٹھاننے جتنی ہے بیٹھی اپنے مردوں کے 4 مہینے لگوانے ہیں تو یہ انشاءاللہ لگوا دے گی۔ اور ہمیں ان کے ساتھ بیرون کے سفر کرنے ہیں، ابھی بیرون ملک جانا ہے، اور ابھی ہمیں جو ہے دنیا کے کونے کونے میں جانا ہے، اس کے لیے اپنے چلے لگوائے، ہاں اپنے سہ روزہ 3 بار ہو گئے، اشرا ہو گیا تو چلہ ہو گیا تو دوسرا چلہ ہو گیا تو اب 2 ماہ بیرون، پھر 3 چلے ہو جائے تو 1 مہینہ نظام الدین خدمت میں، ابھی کرناٹک کی اور فلا ابھی برما کے میں خود دیکھ آیا ہوں ان کی مستورات خدمت میں اندر، اور تمام مستورات کو وہ دین سکھا رہی ہے، اور ان کو ان کا خیال، ان کو تسلی، ان کو دین سکھانا، ان کو کتاب سنانا کر رہی خدمت۔ یہ ہے سب سے بڑی خدمت، سب سے بڑی خدمت اللہ کے دین کی، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی ہے۔ ہم دیکھیں مرکز میں فل ہے، اتنی مستورات ہے اس وقت وہاں پہ کہ آپ کے کرناٹک کے ملے مجھے ایک ساتھی کہ میں نے کہا ہم تو بھٹکل جا رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا ہم مستورات کے ساتھ 1 مہینے کی خدمت میں ہیں۔ تو ابھی ہمارے ذہنوں میں اتنا کام ہونا چاہیے، عبادت کے ساتھ ساتھ دعوت کو جمع کر لے تو ساری دنیا کا باطل مل کے ان عورتوں کو ان مردوں کو اپنے دین سے ہٹا نہیں سکتا۔ اس کے لیے تشکیل کرے حلقہ بنا کر، ہم ساری مستورات اپنے نام لکھوا کے جائے، اور دیکھو اگر مردوں نے منع کر دیا تو اللہ سے رو رو کے دعا کرتی رہے کہ جب تک اللہ سے دعا کرتی رہے مستورات، جب تک ان کا نکلنا اللہ کے راستے میں نہ ہو جائے، نہیں کہ سرسری لکھوا دیا اور کوئی فکر نہیں، نہ کوئی دعا۔ تو اللہ سے مانگنا اللہ ہمیں بھی قبول کر لے، جیسے اور عورتیں نکل رہی اللہ کے راستے میں، اللہ ہمیں بھی قبول کر لے، ہم سے بھی دین کا کام لے لے۔ اس لیے اللہ سے خوب مانگنا ہے، عزائم کرے، اپنی تشکیلیں اپنے نام لکھوائے۔ یہ دعا کرا رہے ہیں ابھی ہم، آپ جو ہے اپنے نام لکھوا کے، اپنے عزائم کرا کے اور پرچے میں نام لکھوا لے، ہم بعد میں آ کے پرچہ لے لے گا عبدالغفور صاحب کے یہاں سے، پرچہ مل جائے گا۔ ہاں اپنے عزائم کر کے جائے یہاں سے، کیونکہ ہمارا بات چیت کا مقصد سنانا نہیں ہے، سنا کے چھوڑ دو، بلکہ ایک کام پیش کیا گیا آپ کے سامنے، یہ اعمال کرنے، جتنی مستورات آئی ہے وہ عزائم کر کے جائے کہ ہفتے واری تعلیم میں اہتمام کے ساتھ، گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ، اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے سارے اعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اب رحیم ہے، کریم ہے، بڑی شان والے، عزت والے ہے، وراء الورا ہے، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے، گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیکی کرنے کی طاقت ہمیں عطا فرما دے، ہم تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اپنی مدد شامل حال فرما دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، ہمیں دونوں جہان کی عافیت نصیب فرما دے،
ہماری ظاہری باطینی کمزوریوں کو دور فرما کر ظاہری باطینی قوت نصیب فرما دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دے۔ اس مجلس میں جو مستورات، مردوں میں جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اس سفر میں تو ہمارا ساتھی ہو جا، ہمارے گھر میں ہمارا خلیفہ بن جا۔ اے اللہ جن مستورات نے مردوں نے نام لکھوائے عزائم کیے ہے سب کو قبول فرما لے، سب کو اپنے راستے کے لیے قبول فرما لے۔ ان کے بچوں کو، ان کے مردوں کو، ان کی عورتوں کو سب کو قبول فرما لے۔ جہاں جہاں جماعت مستورات کی ٹھہری ہے، جنہوں نے جماعتیں ٹھہرائی ہے اس کا ساتھ دیا، ان کی مدد کری، اے اللہ ان کے جان میں مال میں برکت نصیب فرما، بار بار اپنے یہاں جماعتیں ٹھہرانے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مستورات کی بہترین تربیت فرما، اور گھر سے ہر فرد کو اے اللہ ان کا تیرے راستے میں نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ نمازوں کو اہتمام کے ساتھ، اے اللہ چاشت، اشراق، اوابین، تہجد، قرآن کی تلاوت، اے اللہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ایک دن میں 40 پارے پورے کیا کرتی تھی۔ اے اللہ ہمیں بھی خوب بڑھ چڑھ کر، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آنے والی اے اللہ جو مستورات بھی آئے اس سے دعوت کی بات کرے، ایسا جذبہ نصیب فرما، دعوت کا غلبہ عطا فرما۔ جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت کا غلبہ تھا، ایسے ہمیں بھی ہماری مستورات کو سب کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ان دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔